بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں جسے روزانہ پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ہر کوئی زندگی میں بے شمار رزق، دولت، پیسہ چاہتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، دنیا کے ہر کونے میں اس کی عزت اور شہرت کا ڈنکا ہو۔ تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر روزانہ کی بنیاد پر سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ بہت سی بہنوں، بہت سے بھائیوں، بہت سی بزرگوں کے کومنٹس کو سننے کے بعد سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا راز لگ جائے کہ جسے پڑھنے کے بعد اسے دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان وظیفہ پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے یا اعمال کرتا ہے، چند دن، چند ہفتے سکون رہتا ہے، چند دن، چند ہفتے فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی مشکلات، پھر وہی تنگ دستیاں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جسے وہ روزانہ پڑھتے رہیں اور روزانہ ان کے کاروبار میں ترقی ہوتی رہے، روزانہ ہر قدم پر کامیابی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے۔ تو آج کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، میں صرف وظیفہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا تو آپ نے خود ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اپنی پریشانی، اپنے مسائل کے لیے خود رب کریم سے التجا کرتا ہے، خود تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، تو وہ جلد فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ کوثر کے آپ نے بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، میں نے بھی اس چینل پر بے شمار سورہ کوثر کے وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ ہے، اور یہ وظیفہ ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی ایک نیت کے لیے چند دن روزانہ سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں تو چند دن کے اندر اندر اگر آپ کی کوئی ناممکن حاجت بھی ہے تو وہ ممکن ہو جائے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، بیکاری ہیں، فقیر ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ غیب سے ایسے راستے نظر آئیں گے، غیب سے آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جسے پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید کی صورت ہے، رب کا کلام ہے، مانگنا بھی رب سے ہے اور کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ آج میں اس عمل کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ روزانہ 1 منٹ نکال کر 33 بار اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور رب کریم سے ضد کر کے مانگتے ہیں، تو آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ نے تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب کو لوگ طعنے کستے تھے، ابتر کہتے تھے، بے نسلہ کہتے تھے۔ میری بات کی طرف غور کیجیے۔ آج بے اولادی بے شمار ہو چکی ہے، ہر دوسری گلی میں بے اولادی کے 2 سے 3 مریض موجود ہیں۔ بیٹیاں پریشانی میں چلی جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر آج بے اولادی کا خاتمہ چاہتے ہیں، نرینہ اولاد چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب کو کفار نے بے نسلے کے طعنے دیے، ابتر کہا، اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا ہم تمہیں کوثر نہیں کثیر سے نوازیں گے، تو خود خیال کیجئے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ان طعنوں سے بچانے کے لیے، بے نسلی کے طعنوں سے بچانے کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ آج جو بے اولاد جوڑے ہیں، آج جو کوئی بے اولاد ہے، سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کا معمول بنا لے، تمام ڈاکٹر سے جان چھٹ جائے گی، تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھٹ جائے گی۔ اللہ والو، میری آپ سے گزارش ہے،
میری آپ سے التجا ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، یہ وظیفہ کبھی کسی کو لاچار اور بے بس نہیں چھوڑتا۔ آج جو بے اولاد ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میری گارنٹی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی بے اولاد نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ یہی سورہ کوثر آپ کی اولاد کے ہر طرف چرچے کروائے گی، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، جوان بیٹوں کو روزگار نہیں ملتا، دکان پر گاہک نہیں آتے یا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، تو سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ یہی سورہ کوثر آپ کو زمین سے اٹھا کر کامیابی کی طرف لے جائے گی، آپ کے دسترخوان کو ہرا بھرا کر دے گی، آپ کے خزانوں کو بھر دے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض ایک ایسی بلا ہے کہ اللہ کے حبیب ایک بار راستے سے گزر رہے تھے کہ جنازہ پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب آئیے آپ جنازے کی امامت کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے پہلا سوال پوچھا، کیا یہ مرنے والا قرض دار ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یہ قرض دار ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ خدارا آپ سے گزارش ہے اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے تو اس بلا سے دنیا میں جان چھڑا لیں، کیونکہ قرض دار کو اللہ کے حبیب نے بھی ناپسند فرمایا۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے تو آج قرض کی دلدل سے نکلنے کا، قرض سے نجات کا، قرض سے جان چھڑوانے کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ قرض کی دلدل سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج جو کوئی پریشان بیٹھا ہے، قرض نہ ہی معاشرے میں، نہ ہی خاندان میں، نہ ہی گھر والوں میں کسی طرف کا نہیں چھوڑتا۔ آپ قرض کی بلا سے ٹلنا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے، بیماری اتنی ہے کہ آپ کی بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو لا علاج بیماری سے نجات کے لیے سورہ کوثر پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو شفائے کلی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں ماں باپ ہیں، ان کی دعائیں لیں، ماں باپ کی دعائیں آپ کو جنت میں بھی اعلیٰ رتبہ عطا فرمائیں گی اور دنیا میں بھی آپ کے مرتبے کو بلند فرمائے گی۔ اللہ والو ویسے تو سورہ کوثر کے کمالات بے شمار ہیں، صرف اتنا کہوں گا، آپ دنیا کے کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی مقصد میں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ سورہ کوثر آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گی، کامیاب کر دے گی، رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر دے گی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کام کوئی بھی ہو تسلسل سے کیا جائے تو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اگر تسلسل ٹوٹ جائے تو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ چاہیں صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی ایک وقت مقرر کرنا ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر پڑھ لیا کریں، آپ دفتر میں وقت ملتا ہے دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، لیکن روزانہ کا مطلب ہے کہ روزانہ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں،
آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی بھی تسبیحات کرتا ہے تو مقصد کے لیے کرتا ہے، تو آپ نے بھی اسی طرح اپنے مقصد کو، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی ایک بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اب توجہ کیجیے، آج ہماری نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ رزق ہے۔ ملک کی حالات خراب ہیں، روزگار نہیں ملتا، یا ملتا ہے تو بہت کم ملتا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ آپ کو رزق کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ بیٹیاں، مثال کے طور پر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شوہر خود اپنے لیے پڑھ سکتا ہے۔ نوجوان جو بے روزگار ہے خود اپنے لیے پڑھ لے کسی بھی نماز کے بعد۔ توجہ کے ساتھ 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ سورہ کوثر آپ کو غلامی سے نکال کر، فقیری سے نکال کر بادشاہی کی طرف لے جائے گی، اور رزق اتنا آئے گا کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والو، یہ رب کی دین ہے۔ جب ہر کوئی جانتا ہے، آپ کا ایمان ہے، میرا تو ایمان ہے کہ اللہ کریم ہی رازق ہے، اور جب تک رزق اللہ کی طرف سے نہ آئے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو پھر سورہ کوثر کو پڑھے نا، پھر رب کو منا لینا۔ آپ نے سورہ کوثر 33 بار کیسے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے سورہ کوثر کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے خاص ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ میں سے جو کوئی رزق کے لیے، دولت کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے پریشان بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے، 33 بار چند دن روزانہ ایک مقررہ وقت پر سورہ کوثر پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، اور رزق اتنا آئے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ رحمتیں، برکتیں، کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، نیا گھر گاڑی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنا بنانے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ دنیا کے ہر مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے بتائے گئے طریقے سے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیا۔ اس دوران نہ تو آپ نے جگہ چھوڑنی ہے، نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ 33 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے، اور یہ نام ہر کسی کو آتا ہے۔ یہ نام راستے کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، اور پہاڑ جتنے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے،
اور اس نام کے بدلے اگر کوئی رب کریم سے من پسند نوکری، شادی یا دنیا کی کوئی بھی بات منوانا چاہتا ہے، اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر بھی لکھوانا چاہتا ہے، اللہ کا کرم ہوگا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یا وہابو پڑھ لو، اللہ کا کرم ہوگا۔ یہ روحانی باتیں ہیں، روحانیت میں جاؤں گا تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنے بھی کومنٹس کیے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ ہم اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں اور دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے، تو لیجئے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کون خوش قسمت اس وظیفے سے فائدہ اٹھاتا ہے، کون خوش قسمت سورہ کوثر اور اللہ کریم کے اس نام سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں تمام کی تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ وہ کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ اتنا کہوں اگر آپ کے گھر میں بل زیادہ آتا ہے، یہ وظیفہ پڑھیے، غیب سے آپ کے بل میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ والو، اب آپ کو یہ باتیں بری لگیں گی، یہ رب کے کمال ہیں۔ رب فرماتا ہے تو مانگ تو صحیح، میں اس بندے کے ذہن میں خود ڈال دوں گا، وہ تیرے بل کو کم کر دے گا۔ وہ تو رب کے معاملات ہیں، ایک پتہ بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو یقین سے مانگ تو صحیح۔ یہاں تک اس وظیفے کے کمال ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ کھانے کو دل کر رہا ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، تیرے تک پہنچانا میرا کام ہے، میں کسی ولی کو بیچوں یا کسی انسان کو وسیلہ بناؤں۔ یہ وظیفہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ خوش قسمت لوگ ہی پڑھ سکیں گے، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور محتاجی ایک بڑی لعنت ہے۔ آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر یا وہابو کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار، 7 ٹائم یا وہابو کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بڑی ہی امپورٹنٹ بات، میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ جو کوئی ویڈیو کو مکمل دیکھے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، اور جو ویڈیو کو کاٹ کر سکپ کر کے دیکھے گا وہ بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ آپ نے ایک سانس میں یا وہابو پڑھنا ہے، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ میں نے آسانی کے ساتھ ایک سانس میں 7 ٹائم، 7 بار یا وہابو کو پڑھ لیا۔ آپ بھی ایک سانس میں یا وہابو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے رب کریم سے کوئی بات منوانی ہے نا، جب بھی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، شوہر ہے، بیوی کے لیے پڑھ لے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، نافرمان ضدی اولاد کے لیے پڑھ لیں، ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، کسی کو بھی قابو میں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چند دن میں امیرو بادشاہ ہو جائیں تو یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کی فقیری تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ 7 بار یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، مکمل ہی نہیں ہو سکتا، آپ نے آخر میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ توجہ، میں نے پہلے کہا تھا کہ وظیفے آپ کے بہت سے بتا چکا ہوں، آپ نے کہا کہ ایسا وظیفہ بتائیں جو ہم پڑھتے رہیں، جو ہماری زندگی کا حصہ ہو جائے اور دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ 3 وظائف، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں، تسلسل کے ساتھ پڑھیں، ایک مقررہ وقت پر پڑھیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین ہی نہیں سکتی۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تیسرے کلمے کا ہے، اور تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے۔ تیسرا کلمہ تسبیحات فاطمہ بھی ہے، اللہ کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا کی تسبیحات بھی ہیں، تو پھر کیوں نہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے۔ میں آپ کو تمام وظیفوں کے سردار، تمام وظیفوں کا نچوڑ، تمام وظیفوں کا مکھن یعنی کہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون خوش قسمت یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کون آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوگی۔
ایک تو جو ویڈیو مکمل دیکھے گا اور جس سے رب کی ذات رزق دولت کامیابیوں سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے آخر میں تیسرا کلمہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز بتائی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے تیسرا کلمہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار تیسرا کلمہ آپ کو آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ تیسرا کلمہ پڑھنے والا نہ کل آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، آنے والی پریشانیوں سے بھی رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آپ کی طرف آنے والی مسائل، پریشانیاں، کاروبار میں پریشانیاں، کاروبار میں رکاوٹیں، بندشیں تیسرا کلمہ پڑھنے سے غیب سے دور ہی دور ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ یوں محسوس کرتے ہیں کہ یار رب کریم اتنا دینے والا ہے کہ میں جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تنگ دستیوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، رکاوٹوں کی جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف یہ 3 اعمال پڑھ لو، سورہ کوثر یا وہابو، اور تیسرا کلمہ 3 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول آخر درود پاک کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ آپ نے وظیفہ پڑھنے کے بعد روزانہ ہاتھ اٹھا کر کم از کم 1 منٹ آنکھوں میں آنسو لیے ضد کرتے ہوئے رب کریم سے مانگنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد جب آپ ضد کر کے رب کریم سے مانگیں گے تو آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ روزانہ تسلسل کے ساتھ چند دن یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو ایک بار ہی یہ وظیفہ پڑھنے سے ایسے نتائج ملیں گے کہ آپ اگلے دن وظیفہ پڑھنے پر خود مجبور ہو جائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ یہ کامیابی کا راز ہے، دیکھتے ہیں کون فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، اور اس رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو تسلسل روزانہ پڑھنا ہے، پھر ہی فائدہ ہوگا، ادروائز آپ کو یہ وظیفہ بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ حافظ۔